من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید الرسل ہیں. اسی طرح اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ان کی ذات عالیہ پر نازل ہوا، وہ سید الکتب ہے، یعنی کہ تمام کتابوں کی سردار کتاب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور بذات خود یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی یہ ذکر، یعنی اس سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے، نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یعنی کہ سب سے بہترین اگر اس اللہ کی روئے زمین پر کوئی لوگ ہیں تو وہ اللہ کے اس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں. اور اس کا مرتبہ مقام پڑھنے والے کا ایسا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میرے بندے، کل دنیا میں تو نے میری کلام میری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو تو نے یاد کیا، اس کے ساتھ محبت اور لگاؤ رکھا. آج الحمد کی الف لام سے شروع کر جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، جہاں پر والناس کی سین ہوگی وہی تیری منزل اختتام ہوگی. یعنی علماء فرماتے ہیں 6666 یہ آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی. تو دنیا میں اگر کسی کو 17 18 19 20 21 22 گریڈ، ہمارے پاکستان میں 22 گریڈ تک چلتے ہیں، تو لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں فلاں کے بیٹا افسر بن گیا، فلاں کے بیٹا اعلیٰ عہدے پر اعلیٰ مقام پر فیض ہو گیا. تو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہوگا؟ 22 گریڈ تو دنیا کے یہیں رہ جانے ہیں، لیکن 6666 گریڈ اللہ ایک حفظ قرآن کرنے والے بچے کو، ایک حفظ قرآن کرنے والے حافظ قرآن کو اللہ عطا کریں گے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام ہمارے مدرسے کے دارالعلوم گلزار مدینہ کے ان 7 بچوں نے تکمیل قرآن کی ہے. ناظرہ قرآن پاک انہوں نے مکمل کیا. انشاءاللہ بچے کچھ 4-5 بچے ہیں، ان کے 20 پارے 22 پارے 25 پارے بچوں کے ہو چکے ہیں حفظ قرآن کے. تو انشاءاللہ آگے سال کے اختتام پر جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ وہ بچے تکمیل قرآن مجید فرقان حمید یعنی حفظ مکمل کر لیں گے، تو وہ ان کی دستار بندی ہوگی. فی الحال کیونکہ میں نے اس موقع کا غنیمت جانا اور ابھی ابو سے میں نے مشورہ کیا کہ یہ بچے ہمارے انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، تو آج انہوں نے ایک سٹیپ مکمل کیا ہے. کل انشاءاللہ حفظ قرآن کا یہ سٹیپ مکمل کریں گے. ان کے سروں پر انشاءاللہ دستار فضیلت سجائی جائے گی. دستار، اور یہ دستار تو دنیا کی ہے. کل میدان محشر والے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی والے دن، جس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ ماں کی ہوگی، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آئے گا کہ اے میرے فلاں بندے کو آگے لایا جائے. اللہ رب العزت یاقوت و مرجان ہیرے جوہرات سے مزین کر کے اس شخص کے سر پر تاج بنائیں گے. دیکھنے والے دیکھ کے رشک کریں گے اور اس بات پر رشک کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے. تو آج ہم اس میدان محشر میں نفسا نفسی کے دن میں ہمیں بھی ایسا یاقوت و مرجان ہیرے جوہرات سے مزین تاج ہمیں بھی پہنایا جاتا.
ہم نے جہاں تک بھی ہو سکا الحمدللہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ یہ آج کا پروگرام 2-3 باتوں پر مشتمل تھا جو ساتھی پوچھ رہے تھے۔ مولانا غلام مجتبیٰ صاحب بھی آتے ہی پوچھ رہے تھے، ان کے بیٹے الفت حسین صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ پرسوں تک سنیں اتنی بڑی شادی ہوئی الحمدللہ۔ تو بنیادی بات جو میری اصلی تھی وہ یہ تھی کہ میرے یہ دوست ہیں ملکیار والے، دونوں برادران یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی چچی صاحبہ اسی دن فوت ہو گئی جس دن، اور یہ ان کی شرکت نہ ہو سکی، میرے بڑے خاص محب ہیں۔ اس طرح کچھ اور لوگ بھی رہ گئے۔ تو حاجی سعید صاحب تو آج ماشاءاللہ آئے، میرے خیال ہے پہلی دفعہ مدرسے میں۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ عثمان ایک دن چکر لگاتے آیا تو یہاں دیکھا تو کہنے لگا یہ مسجد اندر آ گیا، دیکھا، کہتا ہے جی اس کا منتظم کون ہے ذرا مجھے بلاؤ۔ دیکھا تو اتنی پیار محبت ان کا بیٹا۔ تو میری روٹی ان کے ذمہ باقی ہے، تو میں نے ماں حاضر، مولانا عبداللہ صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے ماں حاضر، وہ شادی والی روٹی تو آج نہیں ہو سکی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے وہ حضرات کے جو میرے رہ گئے تھے خاص مہربان، تو میں نے ان سے مشورہ کیا بیٹوں سے ان کو بلا لیں، ملاقات ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس میں سے اکثریت کے ساتھ آ گئے، کوئی ساتھی نہیں بھی آ سکے، شاید آ بھی جائیں۔ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے پیارے پرانے وقت کے قاضی محمد صدیق صاحب کئی دفعہ ممبر منتخب ہونے والے، وہ بھی ابھی پہنچائیں بیماری کی حالت کے باوجود، تو یہ بھی شادی میں نہیں آ سکے تھے۔ اس طرح اور ساتھی، میرے اپنے محلے کا ایک بڑا پیارا بیٹا نعمان بھائی، بہت پیارا بیٹا ہے ماشاءاللہ، آج وہ آیا ہے، یہ بھی بیمار تھا۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ جو ساتھی رہ گئے ان کو پروگرام میں بلا لیں، ملاقات ہو جائے گی۔ تو جیسے کہتے ہیں نا تمتع حج کے لیے آدمی جائے تو عمرہ بھی کر کے آئے، تو یہ زیادہ ماشاءاللہ نور و نالا نور ہو گیا کہ قاضی ضیاء الرحمن صاحب نے مجھے ابھی کہا کہ ان بچوں کے لیے دعا بھی ہو جائے جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، تو ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث نجات بن جائے گا۔ اور اصلی بات یہ تھی کہ میرا کچھ خیال تھا کہ ان بچوں سے ختم پڑھا کر طوفان کے دنوں کے اندر ہم شادی کا پروگرام رکھ بیٹھے تھے، اور بڑا ڈر تھا۔ کئی ساتھیوں نے مشورہ دیا کس طرح کریں، شادی ہال میں منتقل کریں، کس طرح ہے۔ بہرحال اللہ نے ایسی دعا سنی، ہماری ایسی دعا سنی کہ 26 تاریخ غالباً جمعہ تھا، اس دن بھی بارش ہوئی، 27 تاریخ معمولی سے ہوئی، 28 29 شادی والے دنوں کے اندر 30 تک اللہ نے ایسا پروگرام، اللہ نے وہ اس کو پکارا جائے تو وہ سنتا ہے۔ یہاں خان صاحب، یہ میرے دوست بڑے پیارے آئے ہوئے ہیں، ہمارا اجلاس بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا اس پروگرام کے بعد ہوگا۔ میں JTI والے ساتھی جو میرے محلے کے نوجوان ہیں سارے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جنہوں نے کھانا کھایا، جنہوں نے نہیں کھایا تو وہ کھانا کھا کر کے، خاص کر ہمارے پرانے وزیر اعظم صاحب بہت ہی صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور جو میرے اپنے محلے سے VC سٹی نمبر 1 سے منتخب ہوئے ہیں، سب بڑی لیڈ لے کر کے چیئرمین بنے ہیں الحمدللہ۔ ان کے بارے میں نے سنا کہ یہاں کچھ جب ازدحام ہو گیا، کھچ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، تو یہ میرے دونوں وزرائے اعظم جا کر کے یہ برتن دھوتے رہے، تو میں نے کہا کہ ان کے اعزاز میں، سب کے اعزاز میں ہو جائے۔ الحمدللہ یہ سارے اس میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے یہ جو پروگرام کیا ہے یہ اللہ کے دربار میں شکرانے کے طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ہماری دعا سن کر کے اتنے بڑے طوفانوں کو ٹال کر کے 28 29 تاریخ شادی والے دن 30 دن تک اللہ نے 30 تاریخ تک اللہ نے جو ہمارے لیے اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی،
تو اللہ کے شکریہ کے طور پر میں نے یہ پروگرام رکھا تھا۔ یہ نور علی نور اس لیے ہو گیا کہ اب جو بچوں کے قرآن پاک کی تکمیل کی دعا کا مسئلہ بھی ہو گیا، تو باقی سب علماء کرام اور دوسرے ساتھی اور جو رکن سازی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی جمعیت علماء اسلام نظرہ، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس کے بعد دفتر میں انشاءاللہ اجلاس بھی ہوگا، مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے نظریاتی کا پروگرام تھوڑا سا بھی میں رکھوں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر ہم نے کیا کیا ہے، کیا کام کیے ہیں نظریاتی نے۔ تو اب میں اس پروگرام کو میرا خیال ہے مختصر کرتے ہوئے، کیوں کہ ان بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور منتظمین حضرات نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ میرے خیال ہے میرے وزرائے اعظم دونوں حضرات، میرے جو سابق وزیر اعظم تو نئے وزیر اعظم سٹی نمبر 1 سے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو وہ کھانا بھی کھا لیں تو انشاءاللہ اجلاس ہوگا۔ اس کے اختتام کے لیے حضرت شیخ الحدیث فاضل دیوبند، خطیب ہزارہ، مفتی ہزارہ، قاضی ہزارہ، قاضی سرحد، مفتی صوبہ سرحد، مفتی پاکستان، حضرت شیخ الحدیث مولانا خلیل الرحمن صاحب سب کے دو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے دورہ حدیثوں سے پڑھا ہے، اور باقی ساری میری تعلیم اسٹیشن پر قاضی صدر الدین صاحب کے دارالعلوم ربانیہ سے ہے۔ قاضی عبدالدائم اس وقت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عنایت فرمائے، ان کے لیے بھی قاضی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ دعا کریں۔ وہاں 7 یا 8 سال میں نے مکمل تعلیم کی ہے، ان کے والد صاحب سے الحمدللہ دورہ حدیث کیا ہے، اور اس کے بعد ہزارے میں واحد قاضی الرحمان وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے جس نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا امتحان پاس کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے میرے اس بچے نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بہت خوبصورت پڑھی۔ عموماً میں مدارس میں جاتا ہوں تو طلبہ جو ہیں بچے، وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے غلطی شروع کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے جب نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا، تو نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمال القرآن میں لکھا ہے، جب قرآن مجید کے لفظ کے حروف کا اضافہ یا اس میں آپ کم کریں گے اور نماز پڑھائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بچے نے پڑھا ہے تو میرا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ اس کا استاد بھی بڑا اچھا پڑھانے والا ہے، کہ اس نے عموماً جیسے ہمارے قاری لوگ قاری کو غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی آئی ہے مصر سے۔ مصر کے قراء غلط پڑھتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس طرح پہ عقل اتارتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، واؤ کا اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ واؤ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں ہے، نہ اعوذ باللہ میں واؤ ہے۔ تو اضافہ ہو یا کمی ہو یا حرف کو تبدیل کر دیا جائے، جیسے ہمارے عموماً دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی جگہ عالمین پڑھتے ہیں، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ عالمین کا معنی ہے درد دینے والا، عالمین کا ہے جہانوں والا، تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب معنی تبدیل ہو جائے، حرف تبدیل ہو کے معنی تبدیل ہو جائے، تو امام نماز پڑھاتا ہے تو نماز سب کی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ میں نقل کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، شاید کوئی ناراض ہو جائے۔ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ہمارے مدارس میں تجوید کا اہتمام ہے، قرآن مجید پڑھانے کا بڑا اہتمام ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ من قلبك۔ اے اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ حضرت نے سرپرستی کی، کھانا کھلایا، اللہ ان کا کھانا کھلانا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو حضرات ان کے حاضرین ہیں، مددگار ہیں،
اے اللہ زبان سے مال سے جان سے خدمت کرتے ہیں اللہ تمام معاونین مددگاروں کو پھر دین عطا فرما بے حساب عطا فرما اور استاد محترم قاضی الرحمان صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ فرما اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما محفوظ فرما یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی جو بھی نیک حاجات ہیں تو غیب کے خزانوں سے